ناظرین، بریک کے بعد پھر ہم اپنا پروگرام قرآن اور زندگی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی قرآن مجید کے 14ویں پارے کی سورہ ہجر کے پیغامات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ اب چلتے ہیں سورہ نحل کی طرف۔ قبلہ، اب یہاں پہ سورہ نحل کے بارے میں جو سوال ہے، اپنی ابتدائی گفتگو میں فرمایا کہ سورہ نحل میں خداوند عالم نے 50 نعمتوں سے زیادہ تذکرہ کیا ہے اس کا، اور یہاں پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ناظرین کی خدمت میں وہ خاص نعمتیں کہ جس کی طرف پروردگار عالم توجہ دلا رہا ہے ہمیں، وہ کیا ہیں؟ یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو نعمتوں کا تذکرہ سورہ نحل میں کیا ہے وہ بطور مثال کیا ہے، اور تمام نعمتیں اپنی چونکہ 50 کا وقت تو ہے نہیں، ہم گنوا سکیں۔ پہلی بات تو یہ کہ 50 نعمتیں نہیں ہیں، نعمتیں بہت زیادہ ہیں، اور دوسری خود قرآن کریم جو اسی سورہ میں جو ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے پروردگار عالم کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو اور اس کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ مختلف نعمتیں ہیں، مثلا انسان کی خود خلقت جو ہے وہ ایک نعمت ہے، اور اس کے بعد یہ جو خوبصورت سواریاں پروردگار عالم نے، یعنی سواریوں کو اللہ اپنی نعمت کہہ رہا ہے۔ دریا کی سواریاں، یعنی خشک و تر کی جو سواریاں ہیں، اللہ اس کو اپنی نعمت کہہ رہا ہے۔ مختلف موسموں کو پروردگار عالم نعمت کہہ رہا ہے۔ بارش کو، یعنی جو پانی برستا ہے، یہ باران رحمت ہے، اس کو خود پروردگار اپنی نعمت سے جو ہے وہ تعبیر کر رہا ہے۔ کچھ بہت سے جو ہے وہ پھل ایسے ہیں جس کو پروردگار عالم اپنی نعمت شمار کر رہا ہے۔ تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو پروردگار عالم اپنی نعمت شمار کر رہا ہے، لیکن اس میں سب سے اہم چیز جو ہم کو ملتی ہے وہ اسی آیت کی جو ہے، اسی جو نعمت کا تذکرہ جہاں جہاں پروردگار عالم نے کیا ہے، وہاں پہ ایک آیت کے ضمن میں ایک حدیث ملتی ہے اس کی تفسیر کے ضمن میں، کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نعمت کا تذکرہ پروردگار عالم کر رہا ہے وہ نعمت ہم ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں، آپ یہ خدمت میں عرض کریں کہ نعمت اور رحمت دو چیزیں ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا اور ناظرین بھی یقیناً انہوں نے یہ بات سنی ہوگی، حدیث بھی ہے، یہ روایت ہے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ رحمت کے اوپر جو ہے وہ ثواب دیتا ہے، اور نعمت کے اوپر جو ہے وہ سوال کرے گا۔ اس لیے کہتے ہیں جب بیٹی کسی کے یہاں ہوتی ہے تو وہ رحمت ہوتی ہے، تو اللہ جو برکتیں رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جب بیٹا کسی کے یہاں پیدا ہوتا ہے تو پروردگار عالم اس سے سوال کرے گا، کیونکہ بیٹا نعمت ہے۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نعمت ہیں۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي سورہ مائدہ میں آیا ہے کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، جو غدیر کا تذکرہ ہے، ولایت کا تذکرہ ہے، وہاں پہ نعمت اہل بیت علیہ السلام ہم اللہ کی نعمت ہیں۔ کیا مطلب ہوا اللہ کی نعمت ہے؟ یعنی اگر تم نے ہم سے صحیح طریقے سے ہمارا استفادہ ہم سے کیا، ہماری باتوں پر عمل کیا، تو اس مطلب کہ کچھ بھی ہو اگر ہم سے منسوب ہو تو ہمارے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ بہت اہم نقطہ اس نعمت کے ضمن میں ہے۔ قبلہ، اب یہاں پہ ایک بہت ہی اہم سوال جس کی طرف قرآن مجید اس بارے میں اشارہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو معاشرے میں غلط باتیں یا غلط سنتیں رائج کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا نظریہ ہے قرآن کا؟ جی ہاں، یہ بہت بڑی مشکل ہمارے معاشرے کی ہے کہ بعض افراد ہیں کہ جو جہالت کی بنیاد کے اوپر، نادانی کی بنیاد کے اوپر، لا علمی کی بنیاد پر کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو وہ منسوب کر دیتے ہیں دین کی طرف، مذہب کی طرف، اور دین اور مذہب سمجھ کر لوگ جو ہیں اس کو انجام دینے لگتے ہیں۔ اور اگر اس میں غور کیا جاتا ہے کہ بھئی اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، قرآن میں، روایات میں، کتابوں میں، یہ علماء نے تو نہیں تذکرہ کیا ہے، یہ کہا کہ فلاں صاحب نے، ہمارے فلاں دادا پردادا یا جس نے، یا فلاں بزرگ نے جو ہے وہ یہ سنت رائج کی تھی۔ البتہ اس سنت کا تذکرہ قرآن نہیں کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ گروہ جو غلط باتیں رائج کرتے ہیں ان کے سلسلے میں آپ کے وہ آیت پڑھ دیتا ہوں یہاں پہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے گمراہیاں پھیلائی ہیں، وہ قیامت کے دن دوسروں کے بھی، اپنے تو اپنے، دوسروں کے بھی عذاب کا بوجھ جو ہے وہ لوگ اٹھائیں گے جنہوں نے گمراہیاں پھیلائی ہیں۔ کیوں پھیلائی ہیں گمراہیاں؟ یہ لا علمی کی بنیاد کے اوپر۔ الا ساء ما یزرون، کتنا برا بوجھ ہے، کتنا خراب بوجھ ہے کہ جو ان لوگوں نے جو ہے، کتنا خراب راستہ ہے جو ان لوگوں نے اختیار کیا کہ لوگوں کی برائیوں کا بوجھ بھی جو ہے وہ یہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی آیت کے ضمن میں ایک روایت ملتی ہے
کہ جو ان سنتوں کی جو غلط سنتیں روز لوگ جو ہیں وہ رائج کر دیتے ہیں. جیسے ہمارے عام طور سے جو ہے وہ رائج آپ دیکھیں کہ جو خوشی کے مقامات، جو خوشی کے مناسبتیں ہوتی ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، یا خوشی کی تاریخیں جو ہوتی ہیں، جو منصوبے مثلا ہمارے ائمہ علیہ السلام سے، اہل بیت علیہ السلام سے، یا مثلا ان کے کسی واقعے سے منسوب ہے، تو ہمارے یہاں عام طور سے یہ ایک سنت ہے کہ لوگ جشن مناتے ہیں، لوگ خوشی مناتے ہیں، لوگ محفلیں کرتے ہیں. لیکن بعض ایسے جشن ہیں کہ جہاں پر لوگ جشن کو اور خوشی کو تعبیر کر لیتے ہیں کہ کسی بھی طریقے کی خوشیاں منا سکتے ہیں. اب وہ گانا سن رہے ہیں، باجا بجا رہے ہیں اور حرام قسم کے کام انجام دیں، ڈانس کر رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے خوشی کا دین ہے، ٹھیک ہے خوشی کا دین ہے، لیکن خوشی ایسی منائیے جو اہل بیت چاہتے ہیں. ہماری خوشی میں خوش رہیے، ہمارے غم میں غم رہیے، اہل بیت علیہ السلام کا سیدھا فرمان ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ بعض مقامات کے اوپر جو ہے وہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ ایسی تاریخیں ہیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ کچھ ایسے کام انجام دیے جاتے ہیں جو مثلا جو ہے جائز نہیں ہے، حرام کام ہے. ہم حلال طریقے سے خوشی منائیں، طریقہ یہ ہے. اب یہ کہیں یہ کام کس نے کیا ہے؟ روایت کیا کہتی ہے؟ روایت کہتی ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی اچھی سنت قائم کر دی ہے تو جب تک یہ سنت چلتی رہے گی، مثلا ہمارے کسی بزرگ نے جمعے کے دن صبح میں دعائے ندبہ پڑھنے کی سنت قائم کر دی. شب جمعہ میں دعائے کمیل یا حدیث قصہ پڑھنے کی گھر میں ایک سنت قائم کر دی کہ مثلا دعائے کمیل مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مگر ثواب کا کام ہے، دعا ہے. اب دعائے کمیل پڑھ رہے ہیں، حدیث قصہ پڑھ رہے ہیں، ہمارے گھر میں انہوں نے رائج کر دی، مثلا ہمارے والد نے. اب ہم نے اسی سنت کو لیا اور اس کے بعد اپنے گھر میں اس چیز کو جاری رکھا. یہ سنت، اس کا ثواب ہے، ہم کو ثواب مل رہا ہے، جس نے رائج کیا ہے اس کو بھی ثواب مل رہا ہے، اور ان تمام لوگوں کا ثواب مل رہا ہے کہ جو اس کے بعد پڑھ رہے ہیں، جو اس کے بعد یہ عمل انجام دے رہے ہیں، جو اس کے بعد یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں. اور روایت کے جملے یہ ہیں کہ ان تمام لوگوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا، مگر ان کے ثواب میں سے کاٹا نہیں جائے گا ثواب. یعنی اس کا اپنا ثواب تو ہے، یہ ان تمام لوگوں کے برابر ثواب ملے گا، اور جو پڑھ رہے ہیں ان کو اپنا ثواب ملے گا، ان کے ثواب میں سے کچھ کٹے گا نہیں. اس کے برعکس اگر کسی نے کوئی بری سنت جو ہے وہ رائج کر دی ہے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. وہ دنیا سے چلا جائے گا، ایک سنت ایک رواج دے کے آپ کو ایک چیز دے کے چلا جائے گا، اور لوگ وہ برے کام انجام دے رہے ہیں. تو جتنے گناہ انجام دے رہے ہیں ان کو تو اپنا ملے گا ہی، اس کو اپنا بھی ملے گا، اور جتنے لوگوں کا ہے یہ سب کا اسے جو ہے وہ گناہ اس کی گردن کے اوپر جائے گا. اور جانے کے بعد جو ان کے گناہ میں سے بھی کٹے گا بھی نہیں، ان کو اپنا ملے گا، اس کو ان سب کے برابر ملے گا، جب تک یہ سنت جو ہے وہ جاری اور ساری رہے گی. قرآن اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور دوسروں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے. جزاک اللہ قبلہ. ماہ مبارک رمضان ہے اور شب بھی ہے، اس لیے کچھ آئیے کھانے پینے کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. یہاں پر قرآن مجید بھی کچھ کھانے پینے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، خصوصاً اس پارے میں اس سورہ کے اندر جو اشارہ ہو رہا ہے کچھ خاص کھانے پینے کی چیزوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور اس کو اہمیت دی جا رہی ہے. کیا سبب ہے کہ اللہ ان کھانے پینے کی چیزوں کی طرف اتنی توجہ دے رہا ہے اور اس کو اتنا اہم قرار دے رہا ہے؟ جی ہاں، جہاں پر پروردگار عالم نے قرآن کریم میں نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اور کھانے پینے کا تذکرہ کیا ہے، خود جنت کا تذکرہ کیا ہے جہاں پر جو ہے وہ نہروں کا اور کھانے پینے کے پھلوں کا تذکرہ کیا، مگر خود اس زمین کے اوپر پروردگار عالم نے وہ تمام نعمتیں جو دی ہیں، ظاہر سی بات ہے جو اللہ کی نعمت ہے اس میں ہر طریقے کی اچھائی ہے، کہیں سے کوئی نقص کوئی کمی نہیں ہے. لیکن پروردگار عالم نے یہاں پر جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے، مثلا دودھ کا تذکرہ کیا ہے کہ پروردگار عالم نے یہ جو چار پائے ہیں، یہ جو جانور ہیں، یہ مثلا بکری، گائے، بھینس، وہ جانور جو حلال ہیں اور جن کے دودھ وغیرہ جو ہے وہ حلال ہے، وہ کہا کہ ان کو پروردگار عالم نے نعمت کے ضمن میں شمار کیا. یہی سورہ نحل میں یہیں پر کہا کہ یہ نعمت ہے، اور آیت کی کہہ رہی ہے کہ واقعی یہ عبرت ہے. کہا کہ ان کو عبرت لو، تم سے یہ چار پائے تمہارے لیے عبرت ہیں، دیکھو تو صحیح ذرا کہ ہم نے ان کے ذریعے سے تمہارے لیے بہترین پاک صاف دودھ کا انتظام کیا ہے. اور وہ دودھ ہم نے نکالا کہاں سے ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ دودھ ہم نے جو ہے وہ ہضم کی ہوئی غذا اور خون سے نکالا ہے، یعنی ہضم کی ہوئی غذا ہے اور خون ہے، اور اس سے ہم نے پاک صاف دودھ جو ہے وہ تمہارے لیے نکالا ہے تاکہ تم اس سے استفادہ کر، تم اسے پی سکو، تم جو ہے وہ اس کے ذریعے سے اپنے جسم کو جو ہے وہ تقویت دے سکو. اور دودھ کے سلسلے میں خود جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دودھ کے علاوہ کوئی ایسی غذا نہیں ہے کہ جس میں کھانے اور پینے دونوں
طرح کے عناصر موجود ہوں. یعنی کوئی ایسی غذا نہیں ہے کہ جو دودھ کی جگہ لے سکے. بھئی ایک چیز ہے جو ہم کھاتے ہیں اور ایک چیز ہے جو ہم پیتے ہیں، مگر دودھ ایک ایسی چیز ہے جو پینے کا بھی کام کرتی ہے اور کھانے کا بھی کام کرتی ہے. دودھ ایسی غذا ہے کہ جس کے اندر وہ صلاحیتیں موجود ہیں کہ جو پانی کے ذریعے سے، یعنی وہ کمیاں جو پانی پورا کرتا ہے وہی کمیاں جو ہے دودھ پورا کر سکتا ہے، اور وہی کمی جو کھانا پورا کرتا ہے وہی کمی جو ہے وہ یہ دودھ پورا کر سکتا ہے. کہا کہ دونوں صلاحیتیں دودھ کے اندر موجود ہیں. اس کے بعد دوسری طرف سے تذکرہ ہوتا ہے سورہ نحل میں یہیں پہ شہد کی مکھیوں کا، کیونکہ سورہ کا نام ہی جی نحل ہے، تو شہد نحل یعنی شہد کی مکھی. تو یہاں پہ تذکرہ ہوتا ہے کس طریقے سے وہ اپنا گھر بناتی ہیں، کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا چھتا لگاتی ہیں. ہم نے، اور یہ لفظ آیا ہے کہ ہم نے وحی کی، یعنی شہد کی مکھی کو ہم نے وحی کی. ہم نے کہا ہے شہد مکھی سے کہ تم جاؤ، جا کر پہاڑوں میں جو ہے وہ اپنا گھر بناؤ، جا کے جو ہے وہ جگہ کے جو مثلا انسانوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائی ہیں ان میں جا کر کہیں پر تم جو ہے وہ اپنا چھتا لگاؤ. اور خاص اس کی بیان کیا گیا ہے روایات میں کہ یہ شہد کی مکھی دور تک چلی جاتی ہے. اچھا، پھولوں سے، مختلف پھولوں سے جو ہے جا کے تم اس سے رس نکالو، مختلف پھولوں سے جا کے رس نکالو. رس نکالنے کے بعد جو ہے وہ لا کے اس کو شہد کی صورت میں جو ہے وہ تبدیل کرو. وقت میں اتنی گنجائش نہیں، ورنہ ایک بہت روایت ہمارے ذہن میں آ رہی ہے، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ فضیلت صلوات کے سلسلے میں کہ ایک شہد کی مکھی نے جناب سرکار دو عالم کے لیے شہد تیار کیا اور آ کے سرکار دو عالم سے فرمایا کہ حضور میں نے آپ کے لیے شہد تیار کیا ہے تحفے کے طور پہ. تو حضور فرماتے ہیں کہ ملائکہ کائنات کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کے لے آؤ شہد، لیکن اس سے پہلے سوال کرتے ہیں شہد کی مکھی سے کہ تم جو ہے وہ یہ بتاؤ کہ یہ شہد اتنا میٹھا کیسے ہو جاتا ہے، جبکہ تم جب رس نکالتی ہو تو وہ تلخ ہوتا ہے اور کڑوا ہوتا ہے. تو کہتی ہے کہ جس وقت میں شہد بنانے کی غرض سے وہ نکالتی ہوں، اس کے اندر سے رس نکالتی ہوں میں پھول کے اندر سے، تو اس وقت آپ اور آپ کے آل کے اوپر صلوات بھیجتی ہوں. تو یہ اس کے بعد جو ہے وہ خود اسی آیت میں ہے، جو شہد والی آیت ہے اس میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ اس سے شہد یعنی شہد کی مکھی کی چھتے سے جو ہے وہ شہد نکلتا ہے، اور اس میں پروردگار عالم نے شفا رکھی ہے لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہم نے اس میں شفا رکھی ہے. خود جناب امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شہد میں پروردگار عالم نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے. ہر مرض سے جو ہے وہ، اگر شہد صحیح معنوں میں شہد ہے اور اصلی شہد ہے تو پروردگار عالم نے اس میں شفا رکھی ہے لوگوں کے لیے. جزاک اللہ قبلہ. اب یہاں پہ اتنی نعمتوں کا تذکرہ ہوا ہے، تو اب یہاں پہ ایک سوال، بہت ہی قیمتی سوال یہ ہے کہ کیا سبب ہے کہ پروردگار عالم ان نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے؟ پروردگار کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے کہ انسانوں کے لیے اتنی ساری نعمتیں نازل کر رہا ہے؟ جی ہاں، اگر اللہ نعمت دے رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہدف ہوگا، کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے اللہ جو ہے اپنے بندوں کو نعمت دے رہا ہے. نعمت پہلی بات تو سادہ سی وجہ سب کے سامنے موجود ہے، وہ ہم لوگ جو ہیں پڑھتے رہتے، بچپن سے پڑھا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں کھانا پینا اور یہ تمام نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں اور اللہ کی اطاعت کر سکیں. تو مقصد وہی ہے، در حقیقت مقصد نہائی اور ہدف نہائی جو ہے وہ یہی ہے. مطلب قرآن کریم نے جو اشارہ کیا ہے، 3 آیات ہیں، میں پوری آیات آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا. مثلا ایک جگہ کے اوپر پروردگار عالم نے انسان کی آنکھوں اور انسان کے کان کو جو ہے وہ نعمت قرار دیا ہے. مثلا اسی سورہ نحل کے 78ویں آیت میں، آیت نمبر 78 میں جو ہے وہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تم کو جب پیدا کیا، جب تمہاری ماؤں کے بطن سے تم پیدا ہوئے ہو، باہر آئے ہو، تو اس وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. تو تمہارے لیے اللہ نے کان، آنکھ اور قلب اور دل قرار دیا. کیوں نعمت دی تم کو؟ کس لیے دی؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو. پہلی نعمت کا مقصد، پہلا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو. دوسرے مقام پہ ارشاد ہوتا ہے کہ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. نعمتوں کو دیکھو، نعمت کے ذریعے سے تم جو ہے وہ ہدایت حاصل کر سکو. اس کے بعد کہیں پر آیا ہے کہ لعلکم ولعلہم یتفکرون. نعمت دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ نعمت دیکھنے کے بعد تم سوچو، غور کرو، فکر کرو، اللہ کی نعمتوں میں فکر کرو. واقعی اللہ کی نعمتوں میں انسان جو ہے، یہ بھی نعمتیں بھی اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. ہر موسم سے متعلق آپ کے پاس جو ہے وہ ایک پھل موجود ہے. غذا کا انتظام اللہ نے موسم کے مطابق کیا ہے تاکہ وہ تم کو محفوظ رکھے کس چیز سے، بیماریوں سے.
تاکہ جو وہ بیماریاں جو موسم کی تبدیل ہونے کی وجہ سے جو ہے پیدا ہوتی ہیں، یا موسم کے زیادہ اور کم ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں، یا ہمارے جسم میں کمی اور زیادتی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اللہ نے پھل انہی موسم کے مطابق بنائے تاکہ تم ان کا استعمال کرو تاکہ ان بیماریوں سے محفوظ رہو۔ لعلہم یتفکرون، شاید جو ہے وہ تم، کاش کہ تم اس میں غور کر لیتے، تم اس میں فکر کرو، تم اس میں غور کرو، تم سوچو کہ اللہ نے جو ہے کیا کیا چیزیں تمہارے لیے دی ہیں۔ نعمتیں واقعی انسان کی ہدایت کا ذریعہ ہے، نعمتیں واقعی جو ہے وہ خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ایک جگہ کے اوپر آیا ہے ایک آیت میں کہ لعلکم تسلمون، کہ شاید تم تسلیم پروردگار ہو جاؤ۔ جب انسان جو ہے وہ نعمتوں میں تذکرہ نعمتوں میں غور و فکر کرتا ہے، جب انسان نعمتوں کو دیکھتا، مقصد یہ ہے کہ پروردگار کے آگے انسان جھک جائے، تسلیم محض ہو جائے۔ اسی آیت میں واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، کہ پروردگار عالم نے تمہارے لیے سایہ پیدا کیا ہے، پروردگار عالم نے تمہارے لیے جو ہے وہ پہاڑ جیسی جو ہے وہ پناہ گاہ پیدا کی ہے، پروردگار عالم نے تمہارے لیے لباس بنائے ہیں، لباس قرار دیے ہیں تاکہ تم کو گرمی اور ٹھنڈک سے محفوظ کر سکیں۔ تمام نعمتیں ہیں۔ پروردگار عالم نے تمہارے لیے ایسے لباس بنائے ہیں جو جنگ میں تم کو بچاتے ہیں، زرہ وغیرہ جیسے ہیں۔ کیوں بنایا ہے؟ لعلکم تسلمون، ان نعمتوں کو دیکھو تو صحیح، پروردگار عالم نے تمہارے لیے تمام چیزیں تیار کی ہیں، تمہارے لیے آمادہ کی ہیں، تمہارے اختیار میں دی ہیں تاکہ تم اس کے ذریعے سے تسلیم پروردگار خدا کے آگے جو ہے وہ تسلیم ہو جاؤ، تم تسلیم محض پروردگار ہو جاؤ۔ یہاں پر یعنی یہ نعمتوں کا یہ مقصد بیان کیا گیا کہ شاید تم فکر کر لو، سوچ لو، تم تسلیم ہو جاؤ، تم کو ہدایت حاصل ہو جائے تاکہ تم شکر پروردگار کرو۔ کیونکہ جب انسان شکر پروردگار کرتا ہے، شکر بہت اہم مسئلہ ہے، شکر پروردگار جب انسان کرتا ہے تو قربت کی راہیں جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں۔ یعنی آپ خود دیکھیں ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ جتنا شکر ان کے یہاں ملتا ہے، حتیٰ کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ یعنی ایک شہادت شکر کر رہے ہیں۔ خود جناب زینب سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ شکر کر رہی ہیں۔ یعنی یہ شکر بہت عظیم مقام ہے، ایک مقام عرفانی ہے، یہ شکر ایک عرفان کا مقام ہے۔ جب انسان معرفت کے بالا منازل پہ پہنچتا ہے تو بہترین شکر گزار بن جاتا ہے۔ لعلکم تشکرون، ہم چاہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ شکر گزار بن جاؤ، پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے۔ قبلہ بہت بہت شکریہ، بہت ہی نتیجہ خیز گفتگو آپ نے ناظرین کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، آخری سوال اس سورہ کے سلسلے میں کر رہا ہوں، چونکہ نعمتوں کا تذکرہ بھی آپ نے کیا ہے، اس لیے اسی کے بعد فوراً اللہ فنا اور بقا کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو کیا جو ہم فنا اور بقا سمجھتے ہیں وہی اسی فنا اور بقا کی طرف اشارہ ہے، یا پروردگار کوئی خاص فنا اور بقا کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ نہیں، یقیناً فنا و بقا وہی ہے کہ جو ایک کانسیپٹ ہے باقی رہنا ہے، لیکن فطری طور پہ انسان جو ہے وہ باقی رہنا چاہتا ہے۔ انسان نہیں چاہتا ہے کہ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہمارے یہاں جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم باقی رہنا چاہتے ہیں۔ ہم سامان لینے کے لیے جاتے ہیں، ایک مٹکا خریدتے ہیں تو اس کو ٹھوکتے ہیں، بجاتے ہیں، اچھا ہے جلدی پھوٹ تو نہیں جائے گا، خراب تو نہیں ہو جائے گا جلدی۔ ایک سامان خریدنے جاتے ہیں، پھل لینے جاتے ہیں، سبزیاں لینے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں خراب تو نہیں ہے، باقی رہنے والے نہیں، یہ اگر ہم اس کو رکھیں 2 دن کے بعد بنائیں تو مثلا باقی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ ہر چیز میں یعنی بقا فطری چیز ہے۔ تو یقیناً ایک اہم مسئلہ یہاں پہ ماہ رمضان سے متعلق نقطہ ذہن میں آیا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ہم نے اعمال انجام دیے ہیں، اطاعت انجام دی ہیں، اس کا ثواب اپنی جگہ کے اوپر ہے، سب کچھ ملے گا، مگر یہ مقام جو ہم نے حاصل کیا اس کا باقی رہنا ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ یعنی باقی رہنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس کی بقا ضروری ہے، فطری چیز ہے بقا کی۔ قرآن کریم اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ باقی رہنے والی ہیں، جو تمہارے پاس ہیں وہ باقی رہنے والی نہیں ہیں، وہ فنا ہو جانے والی۔ آیت اشارہ کر رہی ہے وَمَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ، جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، وَمَا عِندَ اللَّهِ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہی چیز باقی رہنے والی ہے۔ یعنی اگر ہم کو بقا چاہیے تو ہم اللہ کی طرف جائیں، کیونکہ باقی رہنے والا وہ خود ہے، اور اس کے پاس جو چیزیں ہیں جو اس سے منسلک ہیں، جو اس کی طرف جا رہی وہ باقی رہنے والی ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہم کیا ہیں؟ ہم کچھ نہیں ہیں، ابھی ہم بول رہے ہیں، ہمارا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہم ختم ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے آپ دیکھیں، باقی آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ بہت سے لوگ ہیں دنیا میں، کہ جو زندگی گزارتے ہیں، دیکھیں انسان فطری طور پر باقی رہنا چاہتا ہے، مر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد لوگ ان کو بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا سے گزر جاتے ہیں، اس کے باوجود لوگ ان کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ بقا کی ایک مثال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ والے ہیں وہ، کیونکہ اللہ والے ہیں اس لیے وہ باقی ہیں۔
یعنی اللہ والے جن کا جو باقی ہیں جن کو لوگ یاد کرتے ہیں نیک نامی سے یاد کرتے ہیں، اچھے نام سے یاد کرتے ہیں، اچھا ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، تو کہا کہ کیونکہ اللہ کی طرف ہیں، کیونکہ جو ہے وہ اللہ کے پاس جو چیز ہے اگر وہ اللہ کے پاس چلے گئے تو باقی رہنے والے ہیں، لیکن جو چیز ہمارے پاس ہے وہ فنا ہو جانے والی ہے۔ ایک حدیث ہے، اس میں امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شتان ما بین عملین عمل تذهب لذته وتبقى طبیعته وعمل تذهب معونته ويبقى اجره، کریں گے دو طرح کے عمل ہیں اور دونوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ ایک عمل ایسا عمل ہے کہ جس کی لذت چلی جاتی ہے مگر اس کا نقصان باقی رہتا ہے، گناہ۔ ہم کوئی ایسا گناہ کریں جس میں لذت ہوتی ہے، تھوڑی دیر کی لذت ہے، چلی جائے گی مگر اس کا نقصان ہمیشہ باقی رہے گا۔ کوئی بھی گناہ آپ کریں اگر اس میں لذت ہے، خدا نہ خواستہ جو ہے وہ کوئی شخص اس گناہ میں مبتلا ہو جائے، لذت تھوڑی دیر کی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اس کا نقصان ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک عمل ایسا ہے کہ جس میں تکلیفیں ہیں، جس میں رنج ہے، انسان اس کو برداشت کرتا ہے، ایک عمل ایسا ہے۔ ایک عمل وہ ہے کہ جس کی لذت تھوڑی دیر کی ہوتی ہے مگر اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف مولا فرما رہے ہیں کہ ایک عمل ایسا ہے جس میں رنج ہے، جس میں تکلیف ہے، جس میں مشکلات ہیں، وہ مشکلات چلی جائیں گی اور اس کا اجر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اب یہاں پر عاقل وہی ہے جو تھوڑی دیر کی جو ہے وہ تکلیف اور مشکلات کو اور صعوبتوں کو برداشت کر لے تاکہ ہمیشہ باقی رہنے والا اجر جو ہے وہ اس کے حق میں آ سکے اور وہ اس کا مستحق قرار پا سکے۔ بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ نے قرآن مجید کے 14ویں پارے کے بہت ہی اچھے مطالب اور بہت ہی خوبصورت انداز سے ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ آج چونکہ ہمارا وقت یہیں پہ تمام ہوتا ہے، ہم اپنی گفتگو کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہو گیا ہے اور چونکہ آج شب ولادت ہے لہٰذا دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آج کی شب کی برکت اور رحمت ہم پر نازل فرما، خصوصاً چونکہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا اخلاق بہت مشہور ہے، لہٰذا ہم پروردگار کی خدمت اور بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ میرے معبود ہم سب کو امام حسن علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔